حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترنے کے بعد جب 130 برس کی عمر کو پہنچے تو اماں ہوا کے بطن سے حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ قابیل اور حابیل کے واقعے سے 50 برس بعد کی بات ہے۔ یہودی علماء کے بقول حضرت شیس علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے اور ان کے ساتھ جڑواں کوئی نہیں تھا، اس لیے ان کے نزدیک شیس حبۃ اللہ کہلاتے ہیں۔ شیس حابیل کے بدل کے طور پر پیدا ہوئے، جیسا کہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ اماں ہوا نے آدم علیہ السلام سے شیس نام کا بیٹا اور اس کی بہن غروا کو جنم دیا اور شیس کا نام حبۃ اللہ رکھا، جو کہ حابیل سے ماخوذ ہے۔ اس کی پیدائش پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کا عطیہ ہے جو حابیل کا بدل ہے۔ انہیں عربی زبان میں شس، سریانی میں شاس، جبکہ عبرانی میں شیس کہتے ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین بنے۔ روایت ہے کہ ان کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس تھی۔ اسی ضمن میں ابن اسحاق سے روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیس کو بلایا اور ان سے عہد و پیمان لیا اور ان کو دن رات اور کے اوقات سکھائے اور بتایا کہ ہر ساعت میں کوئی نہ کوئی مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، اور فرمایا، اے میرے لخت جگر، زمین پر بہت بڑا سیلاب آئے گا جو 700 سال ٹھہرے گا، اور پھر انہیں وصیت لکھوائی۔ یوں حضرت شیس علیہ السلام اپنے والد کے جانشین بنے اور آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ساری حکومت ان کے ہاتھ آئی۔ علماء کے مابین حضرت آدم علیہ السلام کی درست عمر کے حوالے سے اختلافات ہیں۔ اس سلسلے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ یہ ہیں: اول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ جب انہوں نے سجدہ کیا تو حضرت آدم علیہ السلام بیٹھ گئے۔ اس وقت انہیں چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، یرحمک اللہ، اور یہ بھی فرمایا کہ جب تم فرشتوں کے پاس جا کر ان کو والسلام کہو۔ وہ فرشتوں کے پاس گئے اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام پھر اپنے رب کے پاس لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے فرمایا کہ یہ تیرا اور تیری اولاد کا بوقت ملاقات سلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے سامنے 2 مٹھیاں بھریں اور فرمایا، ان میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کو منتخب کیا۔ جب اللہ تعالیٰ ان کے سامنے وہ مٹھی کھولی تو ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ہونے والی تمام اولاد کی صورتیں تھیں۔ ان کے علاوہ ہر انسان کے پاس اس کی عمر بھی لکھی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال لکھی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک جماعت نہایت نورانی شکل کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، یہ کون ہیں جن کے چہروں پر اتنا نور ہے؟ فرمایا، یہ انبیاء ہیں جو میرے بندوں کے پاس جائیں گے۔ ان میں سے ایک چہرے پر چمک زیادہ نمایاں تھی، لیکن اس کی عمر صرف 40 سال لکھی ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، یہ کیا ہے؟ ان میں سب سے زیادہ نور والے اور روشن صورت کی عمر صرف 40 سال ہے۔ فرمایا، یہی عمر ان کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، میری عمر میں سے 60 سال انہیں دے دے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد زمین کی طرف اتارا۔ جب طویل عرصہ گزر جانے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے اسرائیل، کیا تم میرے پاس جلد نہیں آ گئے؟ انہوں نے کہا، نہیں تو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، میری عمر ختم ہونے میں ابھی 60 سال باقی نہیں۔ اسرائیل نے کہا کہ اب آپ کی عمر میں سے کچھ باقی نہیں رہا، کیونکہ آپ نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ میری عمر کا اتنا حصہ میرے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دے دیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا، میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، اسی طرح ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی انکار کیا، لہٰذا ان کی اولاد بھی اسی طرح انکار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یوم قیامت لکھی ہوئی کتاب سامنے رکھ کر گواہوں کے ذریعے فیصلے کرے گا۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت الدین نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بحث اور حجت کی وہ آدم علیہ السلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان پر ہاتھ پھیرا اور ان کی پشت سے قیامت تک ہونے والی ان کی اولاد نکالی اور انہیں ان کے سامنے پیش کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک کو زیادہ نور والا دیکھا تو عرض کیا، اے میرے رب،
کیا یہ نبی ہیں؟ فرمایا یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کیا اے اللہ ان کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 63 سال۔ عرض کیا اے میرے رب اس کی عمر زیادہ کر دیجیے۔ فرمایا گیا نہیں، مگر کیا تو اپنی عمر میں سے اسے کچھ دے سکتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال لکھی تھی، لہٰذا انہوں نے اس میں سے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کتاب میں لکھا اور ملائکہ کو گواہ بنا لیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میری عمر میں تو ابھی 40 سال باقی ہیں۔ انہوں نے کہا وہ آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دیے تھے۔ آدم علیہ السلام نے کہا میں نے تو ایسا نہیں کیا، میں نے اپنی عمر کے برس کسی کو نہیں دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب ان کے سامنے رکھی اور فرشتوں کو گواہی کے لیے کھڑا کیا۔ اس طرح آدم علیہ السلام کی عمر کے 1000 سال حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کے 100 سال پورے ہوئے۔ حضرت ابن عباس سے اسی طرح روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان کی اولاد کو چیونٹیوں کی طرح نکالا، انہیں قوت گویائی عطا فرمائی، پھر ان سے گفتگو کی، انہیں اس کی ذات پر گواہ بنایا اور ان میں سے چند لوگوں کو نورانی صورت پر بنایا۔ اس کے بعد ایک کے بارے میں پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ داؤد ہیں۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب آپ نے ان کی عمر کتنی مقرر فرمائی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا میری عمر کتنی ہے؟ فرمایا 1000 سال، اور میں نے ان میں سے ہر کسی کی عمر کتاب میں لکھ دی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ ان کی عمر میں اضافہ فرما دیجئے۔ فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تمہاری عمر میں کچھ حصہ انہیں عطا کیا جا سکتا ہے، ورنہ ان کی تقدیر میں یہی عمر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ قلم نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی عمر میں سے 40 برس حضرت داؤد علیہ السلام کے نام لکھ دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 برس ہوئی تو ملک الموت ان کے پاس آیا اور انہوں نے اسے دیکھ کر فرمایا آپ کیسے آئے ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ کی عمر پوری ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا میری عمر کے 960 سال پورے ہو گئے، ابھی 40 سال باقی ہیں۔ ملک الموت نے یہ سن کر کہا مگر میرے رب نے مجھے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ اور اس سے پوچھو۔ چنانچہ ملک الموت واپس لوٹے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے رب میں واپس آ گیا ہوں کیونکہ میں ان پر آپ کی عطا جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم واپس جاؤ اور انہیں خبر کر دو کہ آپ نے اپنی عمر کے 40 برس حضرت داؤد علیہ السلام کو دیے تھے۔